مقبری ایران پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی اسما تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی اسما جوان ہو گئی ہیں، ان کی شادی کر دیں۔ جس پر بادشاہ نے کہا، آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کے ہاتھ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کا ہاتھ دے دوں۔ جس پر وزیر نے کہا، جان کی امان پاؤں تو ایک آپ کو ترکیب بتاؤں۔ بادشاہ نے جان کی امان دیتے ہوئے کہا، بتاؤ۔ وزیر نے کہا، ہمارے محل سے 100 میل دور ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل سے چند میل کے فاصلے پر ایک سونے کا درخت ہے۔ آپ شاہی فرمان جاری کر دیں کہ جو شخص اس درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر لائے گا، میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ جس پر وزیر نے کہا کہ یہ کوئی عام جنگل نہیں ہے، اس جنگل میں جو کوئی جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک جادوئی اور ڈراونا جنگل ہے۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے، جاتے وقت تو آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن آتے وقت اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسے اسی راستے سے آیا تھا، کیونکہ راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور وہاں پر بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہا، یہ اچھی ترکیب ہے، اور اس نے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا، جو نوجوان سونے کے درخت سے ٹہنی توڑ کر لائے گا، میں اس کی شادی شہزادی اسما سے کر دوں گا۔ بادشاہ کا شاہی فرمان اعلان کی صورت میں پورے ایران میں سنایا گیا، لیکن کوئی بھی یہ شرط پوری کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا اس جنگل کے بارے میں۔ ایران کے محلے میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس نوجوان نے شاہی فرمان سنا تو اس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کیا، اور ماں سے اجازت لے کر وہ بادشاہ کی شرط کو پوری کرنے کے لیے جنگل میں درخت کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ اس نے جنگل سے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلا کر ان کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر کہ یہ درخت کہاں ہوگا، اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے دن صبح دوبارہ اس نے شروع کیا، اور کئی دنوں کے سفر کے بعد جنگل ختم ہوا تو اس کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی۔ وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک چمکتا ہوا درخت نظر آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ درخت ہے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے قریب گیا اور وہاں سے اس نے ایک ٹہنی توڑی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ واپس جاتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس رستے سے آیا تھا وہ رستہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکا بہت ہوشیار تھا۔ اس نے آتے وقت ہر درخت کے اوپر پتھر سے نشان لگائے تھے، اور وہ ہر درخت کو دیکھتے ہوئے واپس آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ ٹہنی دی، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی اسما کو بلایا اور ان دونوں کی شادی کر دی۔